صلی علی شعور رمضان شعور رمضان جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور جو اس پر کام کرنے والے ہیں، جو کلیکٹ کرنے والے ہیں، جو وصول کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہیں، والمؤلفات قلوبہم اور کافروں کی دل جوئی کے لیے، تالیف قلبی کے لیے، کسی کو اسلام کی طرف ایمان کی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کی تالیف قلبی کے لیے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے اور آزاد کرنے کے حوالے سے بھی، والغارمین اور جو تاوان جرمانہ ادا کرنے والے ہیں، خود سے قابلیت نہیں رکھتے ہیں تو ان کو بھی صدقات دیے جا سکتے ہیں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں بھی صدقات دیے جا سکتے ہیں، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی، راہگیروں کو بھی صدقات دیے جا سکتے ہیں، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ مقرر شدہ ایک حصہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 60 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے صدقات کا ذکر کیا ہے۔ تو بیسک جو صدقات ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہے صدقہ فرض، ایک ہے صدقہ واجب، ایک ہے صدقہ نفل۔ بہت خوب۔ صدقہ فرض یہ ہے کہ جیسے ہم زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے اندر 3-4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے سونا، اس کا جو ریٹ یعنی کہ جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ۔ اس کے بعد ہے ان دونوں میں سے کسی ایک نصاب کے برابر نقدی پیسے کسی کے پاس ہوں یا سامان تجارت کسی کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا صدقے کی قسم ہوگی فرض۔ اب اس میں سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ وہ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہم نے شریعت کا حصہ مقرر ہے، طے شدہ ہے، وہ نکالنا ہے۔ دوسرا واجب، دوسرا صدقے کی قسم ہے صدقہ واجبہ۔ اب واجب کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، صدقہ فطر یہ بھی واجب ہے، عشر جو زمین کی پیداوار سے چیز ملتی ہے زمینداروں کو، جو بھی زمین سے اگنے والی چیز ہے اس میں عشر ایک مقرر حصہ ہوتا ہے، وہ بھی واجب کے اندر آتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے قربانی کرنا، لیکن ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری قسم ہے جو صدقے کی، وہ عام نفلی صدقہ جس کو کہہ لیں، لوگ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر سحری کرواتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، اس میں غریب امیر سبھی آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے، تو یہ صدقہ نافلہ تیسری قسم جو ہے وہ بنتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دوسری قسم کے حوالے سے۔ تو صدقہ فطر ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے زکوٰۃ اور فطرانے کے اندر۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کے اوپر واجب ہوتی ہے، مال میں سے نکالنی ہوتی ہے، اور جو فطرانہ ہے یہ انسان کی جان میں سے نکالنا، یعنی جان کے اوپر ہوتا ہے، ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے آپ ہیں یا میں ہوں تو فطرانہ ہم نے اپنی جان کا دینا ہوتا ہے، یوں کہہ لیں یہ صدقہ اپنی جان کا صدقہ نکالنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تک انسان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، وہ درجہ قبولیت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ انسان فطرانہ ادا جو ہے وہ نہیں کر دیتا ہے۔ جی اب اچھا، یہ صدقہ فطرانہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بتایا بھی ہے، تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جی بالکل، جو آیت مقدسہ پڑھی اس میں بھی تھوڑا سا واضح ہے، جی بالکل، تو تھوڑا سا آسان لفظوں میں ہمارے سامعین کو بتائیں۔ جو فطرانہ ہے وہ ہر اس بندے کو دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو جو مصارف زکوٰۃ قرآن پاک میں 8 بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک منسوخ ہو چکا ہے، تالیف قلبی کے لیے کافروں کو دینا، اب یہ دینا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب کافروں کو زکوٰۃ فطرانے میں سے نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 7 مصارف زکوٰۃ ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اور بنیادی فرق بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور فطرانہ دیتے ہوئے ہم بس اوقات انویسٹیگیشن نہیں کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ بندہ غریب ہے یا نہیں، جی بالکل وہ ان کو لگتا ہے یا نہیں، بالکل اسی طرح ہے۔ اور پھر اس میں اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دے سکتی ہے، والدین اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح والد کا جو والد ہے ہمارا دادا ہے اس کو زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اسی طرح پردادا آ گیا، تو اس طرح والد کی طرف سے جو بھی ہمارے آباء و اجداد میں سے آئیں گے ان کو بھی زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دیا جا سکتا۔ والدہ کی طرف سے جو ہمارے والدہ ہوگی، نانی ہوگی، پرنانی ہوگی، ان کو بھی زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اپنی اولاد کو بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہاں
اپنی بہن کو دیا جا سکتا ہے، اپنے بھائی کو دیا جا سکتا ہے، سبحان قریبی اللہ، رشتہ داروں کو دیا دینے جا کا سکتا دگنا اجر و ثواب واہ ہے، واہ، بلکہ شریعت نے ہمیشہ رشتہ داروں کو مقدم کیا ہے کہ آپ زکوٰۃ اور فطرانہ آپ کے جو غریب اور حقدار مستحق رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیں تاکہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ کو زکوٰۃ فطرانے دینے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا جو ہے وہ صلہ رحمی کا آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آج آپ سے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ہمسائے بھی ہوتے ہیں ہمارے، تو سب سے پہلے ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے یا ہمسایوں کا حق ہے؟ اس جی، کے سب بارے سے میں پہلے جو ہمارا حق ہے قرآن پاک کے روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، سبحان جو اللہ، قریبی سبحان رشتہ اللہ، دار ہیں، چونکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ہمیں بہت زیادہ درس دیا گیا ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، کہ ہمیشہ جو ہمارے زکوٰۃ اور فطرانے کے مستحق ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور ضروری بات ہے، عوام الناس اس سے آگاہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور فطرانہ دیتے ہوئے اگلے انسان کو بتانا کیا ضروری ہوتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا پردہ بھی رکھنا ہے، اس کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دینا ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے یا کسی نے زکوٰۃ اور فطرانہ دینا ہے تو آپ کی نیت کا ہونا ضروری ہے، اگلے انسان کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے رمضان شریف کے مخصوص ایام ہیں، آپ کسی کو عیدی کہہ کے زکوٰۃ فطرانہ دے دیں تب بھی آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا، آپ اس کو راشن کا نام دے دیں تب بھی آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی مریض ہے تو آپ اس کو میڈیسن کی مد میں دینا چاہتے ہیں، کسی کے بچی کی شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ اس جہیز کی مد میں اینی ون کوئی بھی چیز آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ آپ کی نیت زکوٰۃ اور فطرانے کی ہے تو آپ کوئی بھی اس کو نام دے کر دے سکتے ہیں، تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اچھا، غریب بچیاں ہوتی ہیں جی، تو اکثر ان کا کچھ سامان یا شادی کی ان کی تیاری چل رہی ہے، تو ان کو بھی یہ لگ سکتا ہے زکوٰۃ اور فطرانہ کوئی اس مد میں اگر دیا جائے؟ جی، میں یہ اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ آیا کہ وہ شرعی فقیر ہے یا نہیں۔ قرآن پاک میں جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ان میں ایک فقیر کا بھی ذکر ہے، للفقراء، پہلا فقیر کا درجہ ہے۔ تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شرعی فقیر کون ہوتا ہے۔ شرعی فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سونے کا نصاب یا چاندی کا نصاب اور ان میں سے کسی ایک کے برابر بھی نقدی پیسہ نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لینے والا سید بھی نہ ہو اور ہاشمی بھی نہ ہو، اس کو زکوٰۃ بھی نہیں لگ سکتی ہے، فطرانہ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، آپ کا رشتہ دار وہ شرعی فقیر ہے، اس زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج ہم کرنٹ ریٹ دیکھیں، آج کی ڈیٹ کے اندر 2026 کے اندر اگر ہم سونے اور چاندی کا ریٹ دیتے تو تقریباً 5,19,000 روپے آج کا گولڈ کا ریٹ ہے، اور چاندی کا جو ریٹ جی تقریباً اور چاندی کا جو ریٹ ہے تقریباً 13,000 تو سم تھنگ ہے، کچھ روپے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس 13,000 کو ہم جو ہے وہ 52.5 کے ساتھ ضرب دیں گے تو تقریباً یہ 5 لاکھ کچھ ہزار روپے جو ہے وہ بنتے ہیں، 5,93,000 سم تھنگ تقریباً بنتے ہیں۔ اس کا موٹا سا اندازہ یہ لگا لے کہ اگر کسی انسان کے پاس 6 لاکھ کے قریب اگر اپنے نقدی اماؤنٹ پڑی ہے تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ تو جس بچی یا بچے کو جس کی شادی ہونے جا رہی ہے آپ نے اس کو زکوٰۃ یا فطرانہ دینا ہے تو آپ کو اس کی مالی حیثیت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر تو اس کے پاس اتنی مالی حیثیت ہے اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس پڑا ہے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ فطرانہ نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر اس کی مالی کنڈیشن ڈاؤن ہے اور اتنے اس کے پاس وسائل اور اتنے پیسے بینک بیلنس کی صورت میں موجود نہیں ہیں تو آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور فطرانہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، موجودہ دور میں اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا اعلان ہو چکا ہے، یقیناً ہمارے علماء کرام نے اعلان بھی کر چکا ہے، آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تاکہ جن تک یہ میسج نہیں پہنچا پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اصل میں مختلف چیزوں سے جو ہے وہ فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور ہر جگہ کے ریٹ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ فیصل آباد میں ہے، شہر فیصل آباد کا ریٹ اور ہوگا، ملتان کا ریٹ اور ہوگا، لاہور کا اور ہوگا، کراچی کا اور ہوگا۔ تو جس جگہ پہ وہ ہے میں بتا دیتا ہوں، گندم جو ہے وہ 2 کلو گرام ہے، اس کا ریٹ تقریباً جو ہے وہ 300 روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو فی کس فی آدمی جو ہے وہ 300 روپیہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو میں سے بھی فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور یہ 4 کلو گرام ہے تو اس کا تقریباً ریٹ بنتا ہے 1100 روپیہ۔ اسی طرح کھجور 4 کلو گرام دینا چاہے تو 2600 روپیہ اس کا ریٹ بنے گا۔ اسی طرح کشمش میں سے اگر کوئی دینا چاہے 4 کلو گرام ہے تو یہ 7200 روپیہ ریٹ بنے گا۔ اجوا کھجور میں سے 4 کلو گرام دینا چاہے 19,200 روپیہ ریٹ بنے گا۔ تو اس میں سے جو بھی کم از کم جو ہے وہ لوگ ادا کرتے ہیں تقریباً گندم کے حساب سے جو ہے وہ 300 روپیہ جو ہے وہ فی کس جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ ذات انسان کی ذات کے اوپر یہ ہوتا ہے، جان کا صدقہ دینا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا، لیکن واجب اس شخص کے اوپر ہے
جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ہاں اور یہ نکالنا کب ہوتا ہے, یہ شاید آپ کا اگلا کویسچن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہم نے ادا کب کرنا ہے. تو عید الفطر کی صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. اور جی اس سے پہلے آپ رمضان المبارک کے دنوں میں دینا چاہیں, رمضان المبارک سے پہلے دینا چاہیں. بیسک زکوٰۃ اور فطرانے کے دینے کا جو مقصد بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم عید الفطر سے پہلے ان کو ادا کریں گے, وہ اپنے بچوں کے کپڑے خرید سکیں گے, اپنے بچوں کے جوتے خرید سکیں گے, وہ اپنے بچوں کو پیسے دے سکیں گے تاکہ ان کے بچے بھی ہمارے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک بھی ہو جائیں اور شامل ہو جائیں. تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر ہی صدقہ فطر جو ہے وہ دے دینا چاہیے, یا اس سے پہلے بھی دے دیا جائے, لیکن نیت ہو گئی تو آپ کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور ان کے بچے بھی ہماری عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں. ایک اور سوال ابھی مجھے ذہن میں آیا. اچھا اب بنے جو سونے کا ریٹ ہے وہ تقریباً 30 یا 35 لاکھ کچھ بنتا ہے. جی ایسے ہی ہے جتنا آپ نے بتایا. اور چاندی کا ریٹ کیونکہ 6 لاکھ روپے بنتا ہے. تو اگر کسی کے پاس 6 یا 7 لاکھ روپے ہے, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں سونے کے حساب سے دوں زکوٰۃ, تو اس طرح ممکن ہو سکتا ہے یا اس کو زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ 3 نصاب ہیں. اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے صرف سونا ہے, چونکہ سونا یہ جو زیورات ہوتے ہیں یہ عورتوں کی ملکیت ہوتی ہے, عورتوں کے استعمال کی چیزیں ہیں. اگر تو عورتوں کی ملکیت میں ہے اور عورتوں کے استعمال میں ہے تو پھر ان کے ساتھ دیکھا یہ جائے گا کہ ان کے پاس کچھ چاندی بھی پڑی ہے یا نہیں پڑی. اگر سونے کے ساتھ تھوڑی سی بھی چاندی شامل ہو گئی, اگر انگوٹھی ہے, پازیب ہے, کوئی چین بنی ہوئی ہے, اگر چاندی کی یہ چیز شامل ہوگی تو پھر وہ جو سونے والا نصاب ہے وہ چاندی کی طرف کنورٹ ہو جائے گا. چاندی کی طرف ہم کنورٹ کرتے ہوئے اس کا ریٹ لگائیں گے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے, اس کا زیور پڑا ہوا ہے, تھوڑی سی چاندی بھی پڑی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب چاندی ہونے کی صورت میں, یا تیسری چیز ہے نقدی پیسہ بھی اس کے پاس پڑا ہے, حاجت اصلیہ سے زائد جو بھی شرائط زکوٰۃ کی ہوتی ہیں وہ ساری لاگو ہوں, اور سال گزر جائے, اس کے بینک اکاؤنٹ کی صورت میں اگر پیسے کچھ پڑے ہیں, 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ پڑا ہے, تو اب وہ سارا جو نصاب ہوگا وہ چاندی کی طرف کنورٹ ہو جائے گا. اب سونے کا نصاب مکمل نہیں کیا جائے گا, لہٰذا چاندی کا ریٹ جو ہم نے تقریباً 6 لاکھ روپے طے کیا ہے, سونے کا جو ریٹ بازار میں ہے وہ لگوا لیا جائے گا, جو چاندی پڑی ہے اس کے ریٹ لگوا لیا جائے گا, اور جو نقدی پیسے پڑے ہیں پھر ان کو شامل کر کے سارا نصاب دیکھا جائے گا کہ آیا کہ وہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں جب نصاب پورا ہو گیا 6 لاکھ کے برابر, تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو بہت سارے ڈر جاتے ہیں بس اوقات, کہتے ہیں اتنے پیسے ہو گے تو ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے. ہمارے تو خزانے کم ہو جائیں گے. کے لیے سہولت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% واجب ہے. 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ 1000 روپے کے اندر 25 روپے ہیں اور 1 لاکھ کے اندر 2500 روپیہ ہے. بالکل. تو اگر 6 لاکھ روپیہ ہو تو آپ 2500 کے ساتھ ضرب دیں تو بالکل تھوڑے سے پیسے بنتے ہیں, 10-15 ہزار بنے گا. تو اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے, دولت دی ہے, زیور دیا ہے, تو ناگہانی آفات و بلیات اور پریشانیوں سے اور چوری ڈکیٹی سے حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے. قرآن پاک میں آیت موجود ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جو انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے, قیامت والے دن وہ دوزخ کی آگ میں پگھلا کر ان کی پشتوں کو جو ہے وہ داغا جائے گا اور ان کو سزا اور عذاب دیا جائے گا. لہٰذا جو میری مائیں بہنیں ہیں جو اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں, ان کے لیے بلمح فکریہ ہے, وہ بھی سوچیں. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی خواتین سابقہ سالوں کے بھی اپنے زیورات میں سے زکوٰۃ نہیں نکال پائیں تو ان پر سابقہ 10 یا 15 یا 20 سال کی زکوٰۃ بھی ان کو نکالنا پڑے گی. یہ الگ سے ایک ڈیٹیل ہے. تو لہٰذا اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ سونا بھی ہو, چاندی بھی ہو, نقدی پیسے بھی ہو, تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر اکیلا سونا ہی سونا ہے تو پھر 7.5 تولے سے کم بھی ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اللہ آپ کے علم میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے. ایک آخری سوال کرتے ہیں, پھر آپ اپنی طرف سے کوئی ہمارے سامعین کو سنانا چاہتے تو سنا دیجیے گا. آخری سوال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جانور ہوتے ہیں, مویشی ہوتے ہیں, تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ ہاں جی, ان پر بھی ہے. اس کا ایک نصاب متعین کیا گیا ہے. بکریاں ہیں, اونٹ ہیں, یا اسی طرح دیگر جو جانور ہیں, تو ان کے وہ حساب سے پھر ان میں سے جو ہے وہ عمر کے حساب سے ان کی جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. اس کی فقہ کی کتابوں میں ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے کہ کتنے اونٹ کس کے پاس ہوں, کسی کے پاس ہوں, تو کس عمر کا جو اونٹ کا بچہ ہے, اونٹنی کا بچہ ہے, وہ بطور جو ہے وہ زکوٰۃ دیا جائے گا. اسی طرح اگر بھیڑ اور بکریاں ہیں تو وہ کتنی تعداد میں ہوگی, تو پھر جو ہے وہ ہم نے کون سا جانور جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں جو ہے وہ دینا ہوتا ہے, تو جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ ہوتی ہے. بہت خوب, بہت خوب. اور اگر کسی نے بیچنے
بیچنے کے لیے کاروبار کے لیے، جیسے وہ لوگ وپار وغیرہ کرتے ہیں دیہاتی کلچر کے اندر، تو ان کا پھر ریٹ لگایا جائے گا. پھر ان کا وہ جانوروں کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ چونکہ وہ سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے آتے رہتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، پھر ان کا ریٹ لگوا کے جتنا پیسہ بنے گا اس کو ہم نے چاندی کے نصاب کے مطابق دیکھ لینا ہے. اگر چاندی کے نصاب کے برابر ان کا ریٹ وہ قیمت پہنچتی ہے تو پھر وہ اپنے مال میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکال. بہت خوب. آخری بات کوئی ہمارے سامعین کو آپ میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی، موجودہ دور میں ہمارے اوورسیز پاکستانی مسلم جو الحمدللہ بیرون ممالک کاروبار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے ایک سوال آتا ہے. بعض سارے دوست اب مسئلہ پوچھتے بھی ہیں کہ وہ فطرانہ کس حساب سے ادا کریں گے. جی حالانکہ کسی کا شوہر ہے یا کسی کا باپ جو بیرون ملک رہتا ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جو آدمی جہاں پہ رہ رہا ہے فطرانہ اسی حساب سے دیا جائے گا. اب ایک بھائی باہر رہ رہا ہے تو اور اس کی بیوی بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اس نے فطرانہ اپنا بھی اور جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اس جو کہ باپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، لہٰذا جو بالغ اولاد ہے اس کا فطرانہ وہ خود ادا کریں گی. اسی طرح بیوی کا فطرانہ بھی وہ خود ادا کرے گی، شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ کی ہم نے بات کی تھی نا، زیورات کے اندر زکوٰۃ، تو یہ بھی خواتین پر واجب ہے، مرد کے اوپر، شوہر کے اوپر جو ہے وہ زیورات کی زکوٰۃ نکالنا. آپر کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ آپس کی حکمت عملی سے شوہرت کی طرف سے ادا کروانا چاہیں تو ادا ہو جائے گی. اسی طرح فطرانہ بھی. تو جو بیرون ملک ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں وہ اپنا بھی فطرانہ، اور جو نابالغ ان کے بچے چاہے پاکستان میں رہتے ہیں ان کا فطرانہ بھی اس کے اوپر واجب ہے، لہٰذا وہ وہاں کے ریٹ کے حساب سے. اچھا، یہ ریٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا؟ پاکستان کا ریٹ، یہ 300 روپے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. وہ جہاں پہ رہ رہا ہے اس کے حساب سے اپنا بھی ریٹ ادھر کیا ریٹ ہے، گندم کا کیا ریٹ ہے. جی بالکل اسی طرح اپنا ریٹ لگا کے جو نابالغ اولاد ہیں ان کا بھی اس حساب سے، وہاں کے حساب سے کر کے، اور وہ پھر وہاں سے بھیج دے گا، ٹرانسفر کر دے گا پیسے، اور یہاں پر اس کے رشتہ داروں تک پہنچا دیا جائے گا. ایک اور ضروری اس میں بات ہے کہ جب پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ کی صورت میں یا ہماری جو سم کے ذریعے سے، اس میں جو کٹوتی ہوتی ہے، آیا کہ وہ جو پیسے انہوں نے بھیجے ہیں اسی میں سے کٹوتی شمار کی جائے گی یا الگ سے کٹوتی کروانا پڑے گی؟ مثال کے طور پر کسی بھائی نے یہاں پر اپنی فیملی کی طرف سے فطرانہ یا زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے بھیجے ہیں اور وہ تقریباً 5000 بنتا ہے. اب ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں، وہاں سے پیسے نکلوانے کے لیے 500 تو ادھر کٹ گیا، 1000 کے اوپر یعنی کہ 20 روپے وہ لے لیتے ہیں بالفرض. 200-400 روپیہ جو کٹنا ہے وہ اس 5000 میں سے نہیں کٹوتی کیا جائے گا، وہ ہم نے علیحدہ سے دینا ہے. یعنی جتنا اس نے اماؤنٹ اس پہ واجب ہے، بینک کی کٹوتی بھی ہم نے ایکسٹرا چارج کرنی ہے، علیحدہ سے دینی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے 5000 بھیجا ہے، بینک کہتا ہے جی ہم نے 100-200 روپیہ کاٹنا ہے، ہم کسی شاپ سے نکلوانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں سے آپ کا 500 روپیہ کٹے گا تو آپ کو باقی مل جائیں گے. وہ جو 500 روپیہ ہم نے دینا ہے وہ اس 5000 میں سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہم نے علیحدہ سے اس کو دینا ہے تاکہ اس کا پورا جو زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے وہ اس کے پورے پیسے جو ہے وہ ادا کر دیے. بہت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. شعور رمضان